حضرت بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان مدظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کئی دورے بھی ہوئے، آپ کے سفر میں بھی آپ رہیں، اس کے تعلق سے اور مریدین کے لیے خاص میسج آپ کی طرف سے۔ کئی نوجوان آپ کی آواز سننے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، کمنٹ کے ذریعے سے بھی بہت سے دوست احباب فرمائش کیے ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم محمد على صلی اللہ علیہ سيدنا وسلم محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ وارث علوم اعلی حضرت سیدی و سندی مرشدی العلامہ اختر رضا خان ازہری قدس اللہ سرہ الشریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی تھے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاندانی نجابت بھی عطا فرمائی، علم کی اعلیٰ نعمت سے بھی سرفراز فرمایا، جی اور تقوی و طہارت بھی اسی طرح سے آپ کی ممتاز تھی۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر کے آپ کو جو خوبی اللہ کی طرف سے انعام میں ملی تھی وہ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت لازوال تھی۔ حضور اکرم جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنا یہ آپ کے خاندان کا وتیرہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الاسلام مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد آپ کے ان اکابرین کی جانشینی کا حق ادا کرنے والے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جنہوں نے بھی حضور تاج الشریعہ کو دیکھا وہ اگلے کئی سالوں تک اپنی نسلوں پر یہ فخر کریں گے کہ ہم نے اللہ کے ایک ولی کو دیکھا ہے، اس لیے کہ کتابوں میں جو کردار پڑھنے کو ملتے ہیں وہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو جس طرح کے ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شریعت پر عمل کس طرح سے تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ کیسا تھا، اور پھر اہل سنت و جماعت کے موقف پر کس قدر تسلط تھا آپ کا، یہ بظاہر دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے، کتابوں میں پڑھنے کو تو ملتا ہے، لیکن ہم نے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں تمام چیزیں دیکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں تھی آپ کی۔ میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں ان کے خوشہ چینوں میں سے بہت دور ایک ذرہ ہوں۔ بڑے بڑے اکابر علماء، وقت کے اساتین ملت، مفتیان اعظام، مشائخ اعظام حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ میں ان کے شاگردوں کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں، میری حیثیت صرف ایک ذرے کی ہے جو سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تھوڑا اپنی زندگی کا جو بھی وقت بتایا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اوقات کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ آپ کا تسلط تھا۔ تسلط کہتے ہیں شریعت پر سختی کے ساتھ قائم رہنا اور اس میں کسی کے تان و تشنی کا خیال نہ کرنا، جس کو کہتے ہیں بلا خوف لومۃ العین، یعنی ملامت کرنے والے کی ملامت کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے صرف اور صرف یہ خیال رکھنا کہ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کس چیز میں ہے، اس کو کہتے ہیں تسلط۔ اور یہ تسلط حضرت کی زندگی میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ الحمدللہ جو انہوں نے فتویٰ دیا یا جس بات کا انہوں نے ایک بار اعلان کیا وہ اپنی آخری زندگی تک اس پر ہی برقرار رہے، اس لیے کہ حالات زمانہ کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، احکام بدل جاتے ہیں اور فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے بہت سارے معاملات میں، لیکن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تسلط تھا
کہ آپ نے جس بات کو اختیار فرمایا اپنی زندگی میں آخری سانس تک اسی پر برقرار رہے، بے اور شک بے شک اسی تسلق کو جو ہے اولیاء کاملین کی کرامتوں میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ کسی جی بزرگ جی کا اپنے شریعت کے کسی مسئلے پر اس طرح قائم ہو جانا ڈٹ کر، یہ جو تسلب ہے یہ اولیاء کی کرامتوں میں سے کرامت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن چیزوں پر قائم رہے اپنی آخری زندگی تک، سب سے بڑی کرامت آپ کی وہی ہے کہ شریعت پر قائم ہو کر کے دکھانا۔ مجھے بات یاد آتی ہے کہ مصر کے دورے کے موقع پر مصر کا ماحول، علماء کا، طلباء کا، سب کا ایسا وہاں پر ہے کہ لوگ جو ہے اکثر یہود و نصارہ کے لباس کی پیروی کرتے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی جو ہے آزاد خیالی کے شکار ہیں۔ مصر کے بڑے بڑے علماء ہیں، محدثین ہیں، علم کے پہاڑ ہیں وہ، لیکن باقی ان کے اعمال اشغال میں دیکھنے ایسی چیزیں ملتی ہیں جو امریکہ اور یورپ والے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوٹ پہننا، ٹائی کے ساتھ رہنا، بڑے بڑے علماء کی عادتیں ہیں وہاں پر۔ اسی طرح جامع ازہر، مسجد ازہر میں تقریباً 30 سال سے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں ایک بڑے محدث اور بہت بڑے عالم دین جو جامع ازہر کے بڑے اساتذہ میں سے مانے جاتے ہیں، تو وہ ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے حضرت دعوت پر۔ بلکہ ایک دوسرے بزرگ ہیں وہاں پر، شیخ محمد خالد ثابت صاحب، ان کے گھر جی پر جی دعوت ہوئی تو حضرت تشریف لے گئے تھے، میں فقیر بھی حاضر تھا۔ تو ماشاء وہ اللہ جو ماشاء محدث ہیں، جو جامع ازہر کے بخاری شریف اللہ کے تعالیٰ محدث ہیں، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ لیکن وہ ایسے کہ جب کسی مخصوص محفل میں جاتے ہیں تو سوٹ بوٹ اور ٹائی میں رہتے ہیں، تو جی حضرت جی کے بغل میں وہ تشریف لا کر بیٹھے۔ بلکہ وہ بہت بڑے وہاں کے صوفیوں میں سے بھی ہیں، جو صوفی سلسلے وہاں چلتے ہیں، ان کے کئی سلسلوں کے وہ شیخ بھی ہیں۔ تو حضرت کے پاس بیٹھے رہے تھوڑی دیر تک، تو حضرت کو ایسا محسوس ہوا کہ حضرت نے جب تعارف پوچھا سب کا، تو حضرت کے مصاحبین میں سے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور یہ جو شیخ ہیں، محدث ہیں، جامع ازہر میں بخاری پڑھاتے ہیں، سوٹ بوٹ اور ٹائی کے ساتھ وہ ملبوس ہیں۔ تو حضرت نے اسی وقت مجمع میں جو دعوت چل رہی تھی تو اس شیخ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے اس چیز کو پہنا ہے، یہ حرام ہے۔ ہمارے نزدیک اس چیز کو شعار نصارہ کہا گیا ہے، یہ عیسائیوں کا شعار ہے، لہذا یہ حرام ہے ہماری شریعت میں۔ تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا ہمارے ہاں اس کا چلن عام ہے اور تقریباً عوام و خواص سب پہنتے ہیں، مسلمانوں میں بھی عام ہے، اس کو شعار نصارہ نہیں کہا جاتا، ایک لباس کے طور پر پہنا جاتا ہے۔ تو حضرت نے جو ہے فوراً اپنی کتاب کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ نے فرمایا میں نے اس پر کافی سال پہلے ہی ایک کتاب بھی لکھی ہے اور اس میں پوری تحقیق ہے۔ تو جو وہ محدث تھے، بزرگ تھے، وہ بھی کوئی عام عالم نہیں تھے، وہ بڑے محقق تھے۔ فوراً انہوں نے ٹائی کو ہٹایا اور اپنے کندھے کی طرف پیچھے موڑ دیا، اور اس کے بعد حضرت سے جب مصاحبین میں سے کسی نے کہا کہ حضرت انہوں نے ٹائی کو سینے پر جو لٹک رہا تھا تو اس طرح پیچھے کر لیا ہے، تو حضرت نے پھر دوبارہ ان سے فرمایا کہ جب آپ پیچھے کر سکتے ہیں تو نکال بھی سکتے ہیں۔ تو وہ شیخ مسکرائے اور اس کے بعد انہوں نے ٹائی نکالا، حالانکہ انہوں نے محفل میں اپنی کوئی ہجو نہیں سمجھی، اپنی توہین نہیں سمجھی، حضرت کی اس بات کا احترام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میرا موقف تو یہ ہے کہ یہ ٹائی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شعار نصارہ نہیں ہے، اس کی ایجاد جی کرنے جی والا ایک مسلمان ہی تھا۔ تو وہ اپنی تحقیق بتا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر کہا باوجود میری تحقیق کے میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب و احترام کرتا ہوں اور میں اس سبحان چیز کو اللہ سبحان نکالتا ہوں۔ اللہ اور اس کے بعد ماشاء اللہ حضرت کا ماشاء ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور حضرت سے عرض کیا، ان کی عمر وہ ابھی موجود ہے، تقریباً 70 سال کے اوپر ان کی بھی عمر ہے، تو جی ابھی جی بھی موجود ہیں وہ مصر میں، قاہرہ میں۔
تو حضرت سے انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے یوں عرض کیا کہ آپ ہم کو بیعت کریں جس سلسلے میں آپ ہندوستان میں بیعت کرتے ہیں. تو یہ بیعت برکت، یعنی وہاں پر اس طرح بڑے مشائخ سے لوگ بیعت لیتے ہیں، یعنی یہ بیعت برکت ہے. یہ بیعت برکت یعنی اکثر مشائخ جب بھی آتے ہیں تو برکت حاصل کرنے کے لیے ان سے بیعت ہو جاتے ہیں. تو بیعت بھی لی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے جد امجد اور آپ کے آبا و اجداد کے پاس جو حدیث پاک کی سند آئی ہوئی ہے وہ سند ہمیں بھی عطا کریں. تو حضرت نے پڑھ کر کے وہ سند ان کو بھی عطا کی اور اجازت سے بھی نوازا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑے شیخ تھے، ان کے ہزاروں کے چاہنے والے وہاں پر موجود ہیں، بلکہ ان کے شاگردوں میں کئی علماء ہیں جو آج جامعہ ازہر میں پڑھا رہے ہیں. اس کے باوجود حضرت نے شریعت کا خیال فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ یہ شعار نصارہ ہے، آپ اس کو تبدیل کر دیں. تو حضرت کا یہی تسلط جو ہے ہر جگہ دیکھنے کو ملا ہے. ایک بار ایک سید زادے تھے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے تھے، تو انہوں نے بھی ایسا لباس پہنا تھا. تو حضرت نے ان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جا کر کے یوں عرض کیا تھا، ان کا ادب و احترام بھی کرتے تھے، اور پھر یوں عرض کیا تھا کہ شہزادے، آپ شہزادے ہیں پیران پیر سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ غوث پاک کے لباس جیسا آپ کے اوپر بھی لباس ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا ہی کہا کہ آپ کے آبا و اجداد کا جو لباس ہے وہی آپ کی جسم پر بہت جچتا ہے، اور وہی آپ کے لیے بہت ہی حسن و جمال والا بھی ہے اور لوگوں کے لیے پرکشش بھی ہے. تو انہوں نے مسکرا کر کے کہا کہ یہ حضرت نے ان کو کیا بات کہی ہے وہ سمجھ گئے تھے. تو میرے عزیزو، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے ہر جگہ شریعت کو ملحوظ رکھا، اور آپ نے دیکھا بڑی بڑی حضرت نے بڑے بڑی شخصیتوں کو یا جس کو بھی تنبیہ کی ہے انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے. یعنی حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منصب یہ تھا کہ اگر وہ کسی کی اصلاح نہ کرتے تو پھر یہاں کون لوگ اصلاح کرتے؟ اگر جو ان کا مقام تھا قاضی القضات کا، اور تقریباً پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے وہ حکم کی حیثیت رکھتے تھے، اگر وہ چھوٹی چیزوں میں اسی طرح سے چھوڑ دیتے اور کچھ لوگوں کو نظر انداز کر دیتے تو بعد میں آنے والے بڑی بڑی چیزوں کو بھی جو ہے اسی طرح چھوڑ دیتے. اسی لیے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی جو گرفت کی مکروہات کے متعلق، خود میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا کہ حضرت نے ایک مرتبہ مجھے طلب فرمایا اور اسی سلسلے میں سختی کے ساتھ مجھ سے سوال فرمائے کہ فلاں جگہ تم کیوں گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ حضور یہاں کوئی کفر و شرک تو نہیں ہے. تو حضرت جلال میں آئے اور فرمایا ہر کفر و شرک سے بچنا ہی واجب نہیں ہے، بسا اوقات بعض مکروہات سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے عالم ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر تم مکروہ سے نہیں بچو گے تو عوام الناس حرام سے نہیں بچے گی، اور اگر تم حرام کو کرنے لگ گئے تو عوام جو ہے کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے گی. یہ حضرت کی نصیحت بھی تھی ہمارے لیے، اور بہت الحمدللہ حضرت ان تمام معاملات میں سختی کے ساتھ عمل فرمایا کرتے تھے. اور اسی کا میں آج سب سے بھی کہوں گا
کہ شریعت کو ملحوظ رکھیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر دین بیچ کر کے یا دین میں کوئی سمجھوتا کر کے کوئی عہدہ یا منصب لیا جا سکتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے منصب اور ایسے عہدے کا حاصل کرنا انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دین میں سمجھوتا کرنا اور پھر جو ہے کسی چھوٹی سی لالچ کے لیے اپنے دین کا سمجھوتا کر جانا. اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے. جیسے آج بہت سارے لوگ مصلحتوں کے شکار ہو گئے. آج بہت یاد آتی ہے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ لوگ آج جس طرح سے نرم پڑتے جا رہے ہیں، لوگوں کا خون ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد ہی یہ ہندوستان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بڑھ گئیں اور قرآن پاک کی بے حرمتیاں بڑھ گئیں. اب ہم میں کوئی اس طرح سے نظر نہیں آتے کہ وہ اپنے جلال اور اپنے رعب کا اظہار فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی برکت سے ان تمام گستاخوں کو ہلاک و برباد کرے. بہرحال ہم پھر بھی امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، یقین بھی رکھتے ہیں وہ ہمارے موجودہ مشائخ میں رب تبارک و تعالی وہ ضرور بات ڈالے گا آج یا کل صحیح، کیونکہ جتنے ابھی مشائخ اہل سنت ہمارے موجود ہیں وہ سب ہمارے آنکھوں کے نور ہیں اور سروں کے تاج ہیں. یقیناً ہے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمی آج بہت محسوس ہوتی ہے، بہت محسوس ہوتی ہے. وہ ایک ایسا پلر تھے ہندوستان کے لیے کہ جو پورے اہل سنت و جماعت کی چھت اس پر قائم تھی. اس پلر کے جانے کے بعد چھت ہلنا شروع ہو گئی. بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنی الگ الگ جماعتیں بنانا شروع کر چکے ہیں. آپ کا ڈر تھا، آپ کا خوف تھا، آپ کا رعب تھا. پوری سنیت آپ کے فیصلوں کو تسلیم بھی کرتی تھی، اگرچہ کچھ لوگ مخالفت کرتے ہوں، لیکن ہم نے ان مخالفت کرنے والوں کو بھی دیکھا وہ یا تو جنازے میں حاضر ہوئے یا تعزیت کرنے لگے یا پھر آج جو ہے تاج الشریعہ کا عرس بھی منانے لگے. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو بھی جو آپ کی زندگی پاک میں تاج الشریعہ سے نفرت کرتے تھے یا پھر ان کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات پر وہ بھی حاضر ہو گئے، تعزیت کیے یا پھر جو ہے اب عرس بھی منانے لگ گئے. یہ اللہ کے ولی کی پہچان بھی ہے کہ وہ ان دشمنوں کے دلوں پر بھی راج کرتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے جو حضور تاج الشریعہ سے وابستہ رہے آخری سانس تک. مولا تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آپ کی زندگی کا یہی درد سارے لوگوں کے لیے کافی ہے کہ اپنی شریعت پر مضبوطی سے قائم رہو، تسلط کو اختیار کرو. اپنے تھوڑی سی جیسے آج کچھ نوجوان اپنے چٹخارے کی وجہ سے، یعنی زبان کا چٹخارا ان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے، نگاہوں کی شہوت ان کو شریعت سے بے دخل کر دیتی ہے، اور پھر کبھی ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ تھوڑے سے دلوں کو شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے فرامین کو بالائے طاق رکھتے ہیں، ٹھوکر مار کر کے چلے جاتے ہیں. نوجوان ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، ان سب کے لیے آج حالات ایسے سخت ترین ہو گئے. اب میں وہی محسوس کرتا ہوں کہاں 25 کروڑ 30 کروڑ مسلمانوں کی جو بات کی جاتی ہے ہندوستان میں، شاید یہ سب کو نکالیں تو 5 کروڑ بھی باقی نہیں رہتے. جس طرح سے آج 20-22 کروڑ لوگ عیاشی میں مصروف ہیں ہندوستان کے. میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر اسی طرح کی تمہارے شب و روز گزرتے رہے، تم نے اپنی زندگی کو کھیل کود مقصد سمجھا اور اللہ اس کے رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو یہ ظالم تمہیں جس طرح سے نوچ کھائیں گے وہ تم دیکھتے رہو گے. جس طرح آج اتر پردیش کے حالات ہیں، بہار یا بنگال کے حالات ہیں، مدھیہ پردیش اور راجستھان کے حالات ہیں، اکا دکا ہی صحیح لیکن جو موب لنچنگ ہوتی ہے، کسی کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے، کسی کو جان سے مارا جا رہا ہے، کسی کو زبردستی دھرم پریورتن کرایا جاتا ہے، یہ تمام جو حالات ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو مسجدیں شہید ہو گئیں، قرآن پاک کو پھینک دیا گیا، مزارات جلا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں سب دیکھنے کے بعد بھی ہمارے نوجوان بچوں میں اب تک شعور کیوں نہیں بیدار ہوتا؟ یہ اپنی عیاشی سے باز کیوں نہیں آتے؟ اور اگر تم اسی طرح سے رہنے کو پسند کر چکے ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا بھی انتظار کرو.
وہ دن آئے گا جب تمہارے گھر سے تمہاری عورتوں کو بھی باہر نکال کر یہ درندے تمہارے سامنے ہی عزتوں کو لوٹیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے. اس لیے آج ہی وقت ہے تمہارے پاس، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو بے کے شک بے زمانہ شک. چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. ایک ہی میسج ہے جو سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نعتیہ دیوان میں اپنے کچھ اشعار سے ہمیں یہ درس دیا جاتے جاتے، تو انہی اشعار پر میں انہی کا میسج دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں فرمایا تھا: بلحوث سن سیم و زر کی سیم و بندگی زر اچھی کی نہیں. بندگی اچھی نہیں. بلحوث کہتے ہیں خواہشات کا پجاری، جو خواہشات کے جی پیچھے حضرت جی. بھاگتا ہے، شہوت کو جی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کو جی جی بلحوث کہتے ہیں. آپ جی وسیم حضرت و زر کہتے ہیں سونا چاندی کو. تو آپ جی فرما رہے ہیں حضرت. بلحوث سن، اے خواہشات کے پجاری سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، چاندی اور سونے کی غلامی اچھی نہیں ہے. بلحوث جی سن حضرت بے شک. سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی، سرور. ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا وہ راگ ہے، سہانا راگ ہے. جو سبحان پیا اللہ کو بے شک. بھائے اختر وہ سہانا وہ راگ ہے، سہانا راگ ہے. جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اسی لیے آپ نے یہ بھی میسج دیا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، کہ زندگی ہے نبی کی زندگی ہے نبی کے لیے. نبی نہ کے لیے. سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نبی کے لیے. انہی اشعار کو اگر کوئی سمجھ لے جائے تو میں سمجھتا ہوں جی آج انقلاب آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. اللہ بے تبارک و شک تعالیٰ بے شک. قوم مسلم کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے بچوں آمین اور آمین. ہمارے جوانوں میں قوت حیدری عطا فرمائے، جذبہ خالد بن آمین ولید آمین. عطا فرمائے. سرکار تاج آمین الشریعہ آمین. رحمت اللہ تعالی علیہ کے تسلب اور ان کے تقوی طہارت کے چند قطرے ہم غلاموں کو مولا نصیب فرمائے. وصلی اللہ آمین تعالی علی آمین. خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں حضرت. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ اللہ خیر. تعالیٰ آپ سب کو بھی جزا عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.